بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی امی یا ابو جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے اور کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر کے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک دن بہن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے سے کہا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پر آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کرو۔ تب ماں خاموش رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ بچوں کو تیار کیا اور کہا، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں جھوٹے منہ کہا کچھ دن اور رہتی، لیکن وہ مسکرائی۔ نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین میں سے بہن کو کچھ حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی اور وہ خاموش تھی اور کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی نے بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی اور وہ خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا، قرض بھی لے لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ اس وقت بھی بہن گھر آئی۔ میں غصے سے بولا، اب آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی، میرے پاس کوئی ضرورت نہیں۔ گوشت یا بریانی پکانے کے 1 گھنٹے بعد میرے پاس آئی۔ بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں، تم میری گود میں کھیلے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ میرے قریب ہوئی، اپنے پرس میں سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے سکول تھے۔ میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل لوں، یہ کنگن بیچ اپنا خرچہ کر بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا اور بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی اور کہا، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تمہیں میری قسم۔ ماتھے پہ بوسہ کیا۔ 1000 مجھے دیا جو 100 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جیب میں پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا کر دینا، پریشان نہ ہو۔ اگر بہن جلدی جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا۔ ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی وہی دوپٹہ پہن کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کو ذرا بھی درد برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اور بہنیں اپنے گھروں میں خدا جانے کتنے درد برداشت کرتی رہتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس ساتھ بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں۔ بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں۔